السلام علیکم۔ پنڈال کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ لوگوں کی اکثریت ہندوؤں پر مشتمل تھی، لیکن مسلمانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ یہ وہ مسلمان تھے جو ابھی تک مشترکہ ہندوستان کے حامی تھے اور ملک کے بٹوارے کے خلاف کانگریس کا ساتھ دے رہے تھے۔ کانگریس کی اس جلسہ گاہ میں موجود یہ ہجوم گاہے بگاہے جوشیلے نعرے بھی لگا رہا تھا۔ کانگریس کی لیڈرشپ جلسہ گاہ کے سٹیج پر موجود تھی اور ہاتھوں کے اشاروں سے لوگوں کے نعروں کا جواب دیا جا رہا تھا۔ اس پرہجوم و پرشور جلسہ گاہ میں جولیٹ بھی ایک فوٹوگرافر کے ساتھ اپنے اخبار کی نمائندگی کے لیے موجود تھی اور بظاہر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھا رہی تھی، لیکن دل میں جلتا انتقام کا الاؤ ہر پل اسے یاد دلا رہا تھا کہ وہ یہاں دلدار آغا کو انجام تک پہنچانے کے لیے آئی ہے۔ فوٹوگرافر کو مختلف زاویوں سے تصاویر اتارنے کی ہدایات دیتے ہوئے خود اس کی نگاہیں دلدار آغا پر جمی ہوئی تھیں۔ آغا اپنی لیڈرشپ کے حکم پر بیرون ملک سے واپس آ گیا تھا اور اب شیڈول کے مطابق ہونے والے جلسوں میں شرکت کر رہا تھا۔ سٹیج پر بالکل پیچھے کی جانب ایک قطار میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں، جن پر دوسرے رہنماؤں کے ساتھ ہی آغا بھی براجمان تھا۔ جولیٹ کے پاس اس جلسے کی مکمل تفصیل موجود تھی اور اس تفصیل کے مطابق جن رہنماؤں نے جلسے سے خطاب کرنا تھا، ان میں آغا کا نام شامل نہیں تھا۔ بطور صحافی جولیٹ کو جلسہ گاہ میں بالکل آگے جگہ ملی تھی، لیکن پھر بھی وہ سٹیج سے اچھے خاصے فاصلے پر موجود تھی۔ اگر آغا جلسے سے خطاب کرنے آگے ڈائس تک آتا، تب بھی یہ ممکن تھا کہ وہ نشانہ بازی کی مشق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو چاقو پھینک کر نشانہ بنانے کی کوشش کرتی، لیکن جس جگہ آغا بیٹھا ہوا تھا وہاں تک اس کے چاقو کا پہنچنا ناممکن ہوتا۔ اپنی جگہ موجود آغا کو دیکھ دیکھ کر پیچ و تاب کھاتے ہوئے اس کا دماغ مسلسل ایسی کوئی تدبیر سوچنے میں مصروف تھا کہ کسی طرح وہ آغا کے نزدیک پہنچ سکے۔ مسلسل ذہنی مشق نے آخر اسے ایک تدبیر سجھا ہی دی۔ اس نے اپنے ساتھ موجود فوٹوگرافر کو اشارے سے قریب بلایا اور بولی، سراج کیمرہ مجھے دو، 2-3 تصویریں میں خود کھینچوں گی۔ آپ مجھے بتا دیں میڈم، آپ جیسی چاہیں گی میں ویسی تصویر کھینچ دوں گا۔ فوٹوگرافر نے مؤدبانہ پیشکش کی، نہیں تم نہیں کھینچ سکو گے، میں اپنے عورت ہونے کا فائدہ اٹھا کر زیادہ آگے تک جا سکتی ہوں، تم کیمرہ مجھے دے دو۔ اس نے فوٹوگرافر کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیمرہ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس بار وہ اسے انکار نہ کر سکا۔ جولیٹ نے اس سے کیمرہ لے لیا اور سٹیج کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس وقت ڈائس پر ایک لیڈر کھڑا تقریر کر رہا تھا اور سامنے موجود ہجوم کے علاوہ سٹیج پر براجمان صاحبان کی توجہ بھی اسی کی طرف مبذول تھی۔ جولیٹ نے سٹیج کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کیں تو سیکیورٹی پر مامور ایک کارکن نے اسے روک لیا۔ سوری میڈم، یہاں سے آگے کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ گلے میں لٹکا کارڈ اور ہاتھ میں موجود کیمرہ اس کے صحافی ہونے کا اعلان کر رہے تھے، اس لیے پارٹی کارکن نے اسے نہایت ادب کے ساتھ اوپر جانے سے روکا تھا۔ پلیز، میں صرف قریب سے 2-3 تصویریں لینا چاہتی ہوں۔ دور سے سٹیج پر بیٹھے لیڈرز کی تصویر واضح نہیں آ رہی ہے، اس لیے میں اوپر جا کر تصویر لینا چاہتی ہوں۔ اس نے دل نشین مسکراہٹ ہونٹوں پر سجانے کے ساتھ لہجے کو اتنا ملتجیانہ کر لیا کہ کارکن تذبذب میں پڑ گیا۔ بس چند سیکنڈ کا کام ہے، میں فوراً نیچے اتر جاؤں گی۔ اس کو تذبذب میں دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر لجاجت سے درخواست کی۔ اس بار وہ اسے اجازت دینے پر مجبور ہو ہی گیا۔ بس صرف 2 منٹ کے لیے، اس کے بعد آپ فوراً نیچے اتر جائیں گی۔ اس نے جولیٹ کو مشروط اجازت دی۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ جولیٹ لہراتی ہوئی آگے بڑھی۔ پارٹی کارکن کو منانے کے لیے اختیار کیے ہوئے شوخ انداز کے برعکس اندرونی طور پر وہ سخت مضطرب تھی اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کی ٹانگیں لرز سی رہی تھیں۔ ٹانگوں کی اس لرزش کے دوران بھی وہ لمبی جراب میں چھپے چاقو کا لمس اپنی دائیں پنڈلی پر خوب محسوس کر رہی تھی۔ جراب میں چھپے اس چاقو کو پوشیدہ رکھنے کے لیے اس نے ٹخنوں کو چھوتا لانگ سکرٹ پہن رکھا تھا۔ سکرٹ اور پھولدار بلاؤز کا یہ پہناوا اس کے متناسب جسم پر خوب جچ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سیڑھیاں چڑھ کر سٹیج پر پہنچی تو کرسیوں پر بیٹھے حضرات کی توجہ خود بخود اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ خود کو توجہ کا مرکز بنتے دیکھ کر وہ ذرا سی کنفیوز ہو گئی۔ خود پر جمی اتنی ساری نظروں کی موجودگی میں وہ جراب میں چھپے چاقو کو کیسے نکال سکتی تھی، لیکن جلد ہی اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ڈائس پر موجود لیڈر کی تقریر میں اچانک ہی تندی آ گئی تھی اور وہ عالم جوش میں تقریباً چنگاڑ رہا تھا۔ چنانچہ اس کے ساتھی رہنماؤں نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھنے کے مقابلے میں اس کی بات سننا زیادہ مناسب سمجھا۔
نظروں کے زاویے بدلے تو جولیٹ نے اطمینان کا سانس لیا اور قطار میں لگی کرسیوں سے ذرا فاصلے پر عین دلدار آغا کے مقابل گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ عین اسی وقت آغا اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی آنکھوں میں شناسائی کی لہر چمکنے کے ساتھ ساتھ ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی جاگی۔ اس مسکراہٹ میں جولیٹ کو خباثت نظر آئی، وہی خباثت جس نے اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ سخت عالم تیش میں اس نے اپنا دایاں ہاتھ پیچھے لے جا کر پیچھے کی طرف مڑی اپنی ٹانگ کی جراب سے چاقو کھینچنے کی کوشش کی۔ چاقو کا دستہ اس کی انگلیوں کی گرفت میں آ بھی گیا، لیکن وہ اسے باہر نہیں نکال سکی۔ اسے یوں لگا کہ اس کی انگلیاں چاقو کے دستے پر منجمد ہو گئی ہوں اور چاہتے ہوئے بھی انہیں حرکت دینے سے قاصر ہوں۔ ایسا کیوں ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، بس یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی غیبی قوت نے اس کی انگلیوں کی طاقت سلب کر لی ہے اور وہ انہیں حرکت نہیں دے سکتی۔ اپنی اس بے بسی پر سخت الجھن اور جھنجھلاہٹ محسوس کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر دلدار آغا کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہنوز مسکراہٹ تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جولیٹ کو کیمرہ بدست دیکھ کر لی جانے والی تصویر کے لیے خصوصی پوز دے رہا ہو۔ آغا کی مسکراہٹ نے اس کے اشتعال کو مزید بڑھا دیا اور غصے کی شدت کے باعث اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن رگ و پے میں دوڑتی طیش کی لہر کے باوجود وہ اپنی منجمد انگلیوں کو حرکت دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ پلیز میڈم، آپ نیچے چلیے۔ وہ جو اپنی جدوجہد میں مصروف ارد گرد کے ماحول کو فراموش کر چکی تھی، قریب سے سنائی دینے والی اس آواز پر چونکی۔ وہ رضاکار جس کی اجازت سے وہ سٹیج پر آئی تھی اس کے قریب جھکا اس سے مخاطب تھا۔ وہ صرف ایک فوٹوگراف لینے کا کہہ کر سٹیج پر چڑھی تھی اور ظاہر ہے اس کا سٹیج پر ٹھہرنے کا دورانیہ اس حساب سے خاصا بڑھ گیا تھا۔ میرا کیمرہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے، اس لیے مجھے کچھ دیر لگ گئی۔ سوری، اس نے بمشکل ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کر یہ جملہ کہا اور اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ رضاکار کارکن کے اپنے اتنے قریب موجود ہونے کے باعث اب ویسے بھی اس کے لیے چاقو کا استعمال ممکن نہیں رہا تھا۔ ہاتھ سامنے لانے کے بعد اس نے عجلت میں کیمرے کا بٹن دبا کر 2 تصویریں لیں اور شل ہوتی ٹانگوں کو گھسیٹتی ہوئی سٹیج سے نیچے اتر گئی۔ نیچے اس کا ساتھی فوٹوگرافر اس کا منتظر تھا۔ جولیٹ نے اسے کیمرہ واپس کیا اور خود اس حصے میں جا بیٹھی جو صحافیوں کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ وہ اتنی گمسم تھی کہ اس نے اپنے ساتھی فوٹوگرافر کا شکریہ تک نہیں سنا تھا۔ حقیقتاً اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جن تصاویر کے لیے وہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے وہ کیسی آئی ہوں گی، کیونکہ اس نے تو غائب دماغی کے عالم میں کیمرے کا بٹن دبا دیا تھا۔ کیمرے نے کیا فوکس کیا ہے اور کیا نہیں، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اب بھی وہ جرنلسٹ ونگ میں بیٹھی اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو اس طرح چھو چھو کر دیکھ رہی تھی جیسے ان کے صحت یاب ہونے کا یقین چاہتی ہو۔ آغا پر حملے کے لیے چاقو کے دستے پر جمی ان انگلیوں نے حرکت کرنے سے یکسر انکار کر دیا تھا اور پھر لمحہ بھر بعد ہی کیمرے کے بٹن پر خوب چلی تھیں۔ اب بھی وہ پوری طرح حرکت کر رہی تھیں۔ پھر عین اس وقت کیا ہو گیا تھا کہ اس کی انگلیوں نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ وہ بہت سوچنے پر بھی اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے قاصر تھی۔ لڑکیوں کو ذرا شہر گھما لا، شکنتلا کے باپ کا فون آیا تھا۔ وہ رات 9 بجے تک یہاں پہنچے گا۔ اتنی دیر کمروں میں پڑے پڑے بور ہونے سے بہتر ہے کہ شہر گھوما، لڑکیوں کا بھی دل بہل جائے گا اور گولو بھی خوش ہو جائے گا۔ وہ آنکھیں موندے اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ ربن وہاں چلا آیا اور اس سے مخاطب ہوا۔ تم چلے جاؤ، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اس نے کسل مندی سے انکار کیا۔ کیوں، طبیعت تو ٹھیک ہے تیری، کہیں سر میں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کے انکار پر ربن نے تشویش کا اظہار کیا اور جواب کا انتظار کیے بغیر مزید بولا، میں کیتھی کو بلاتا ہوں، تیرے کو چیک کر لے گی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے استاد، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سسٹر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرا چیک اپ کر کے گئی ہے اور دوائیں بھی کھلا دی ہیں۔ مجھے بس سستی سی ہو رہی تھی، اس لیے جانے سے منع کر رہا ہوں۔ فاروق نے فوراً ہی اسے روک کر اپنے انکار کی وضاحت کی۔ ایسے بستر پر پڑا رہے گا تو سستی ہی ہوگی، ذرا اٹھ کر باہر نکل اور گھوم پھر، ہاتھ پیر کھلیں گے تو سستی خود ہی دور ہو جائے گی۔ اتنا خوبصورت شہر ہے، یہاں آ کر بستر پر پڑے رہنا تو بے وقوفی ہوگی۔ چل اٹھ کر کپڑے وپڑے بدل اور تھوڑا گھوم پھر کر آ۔ ربن کے لہجے میں وہی شفقت بھرا حکم تھا جو کسی بھی محبت کرنے والے بزرگ کے لہجے میں اپنے چھوٹوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی فاروق اس کے آگے ہار گیا اور بستر چھوڑ دیا۔ استری شدہ کپڑے کرینے سے طے کیے ہوئے اس کے سامان کے ساتھ موجود تھے، چنانچہ اسے تیار ہونے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔
وہ عموماً پینٹ شرٹ پہنتا تھا، اس لیے اس کے سفری سامان میں بھی اسی لباس کی تعداد زیادہ تھی، لیکن چند جوڑے کرتا شلوار کے بھی موجود تھے۔ اس وقت کیونکہ وہ ذرا ڈھیلے ڈھالے سے موڈ میں تھا، اس لیے پینٹ شرٹ کی بجائے آرام دہ کرتا شلوار کا انتخاب کیا۔ آسمانی رنگ کا ہم رنگ کڑھائی والا کرتا اس کے وجود پر خوب جچ رہا تھا۔ وہ تیار ہو کر سب کے درمیان پہنچا تو نگاہوں کی پسندیدگی نے اعلان کر دیا کہ وہ اس لباس میں بہت جچ رہا ہے۔ نگاہوں کی یہ پسندیدگی اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے وہ اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ حقیقتاً وہ اپنی وجاہت کی طرف سے بے پرواہ تھا اور کبھی اس پر مغرور نہیں ہوا تھا کہ اس کی شخصیت اتنی جاذب نظر ہے کہ دیکھنے والا بند کر رہ جاتا ہے اور اس کے لیے اپنے دل میں انسیت محسوس کرنے لگتا ہے۔ اے گولو، یہ ٹکر ٹکر کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ پکڑ، راستے میں کوئی فقیر دکھے تو اپنے شہزادے کا صدقہ دے دیجیو۔ ربن نے اس پر سے کئی نوٹ وار کر گولو کے ہاتھ میں تھمائے تو کیتھرائن اور شکنتلا بھی اپنی جگہ ذرا جھینپ کر رہ گئیں۔ گولو سے زیادہ تو وہ دونوں فاروق کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھیں، لیکن ربن کا بڑا پن تھا کہ اس نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا۔ تم بھی اپنے ساتھ چلتے بابا، تمہارے ساتھ سیر کرنے میں اور بھی مزہ آتا۔ نوٹ اپنی جیب میں رکھتے ہوئے گولو نے ربن سے کہا، تیرے کو بولا نا کہ اپن نہیں جا سکتا، اپنا ادھر ہوٹل میں رکنا ضروری ہے، اپن تمہارے ساتھ چل پڑا، اور پیچھے سے شکنتلا کے باپ کا فون آ گیا تو کون اس سے بات کرے گا؟ وہ تو گھبرا جائے گا کہ کہیں اپن شکنتلا کو لے کر غائب تو نہیں ہو گئے۔ ربن نے پیار سے گولو کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے اپنے نہ جانے کی وجہ بیان کی۔ تو اگر ایسا ہے تو میں رک جاتا ہوں، مسٹر اگروال کا فون آیا تو میں ان سے بات کر لوں گا۔ میرا تو ویسے بھی باہر جانے کا زیادہ موڈ نہیں ہے۔ فاروق نے ہوٹل میں ہی رک جانے کا موقع ڈھونڈنا چاہا۔ سیٹھ کو اپن ڈیل کر رہا ہے، اپنی بجائے کسی اور کی آواز سنے گا تو گھبرا جائے گا، اس لیے اب تو زیادہ بہانے بازی نہ کر اور ان لوگوں کو لے کر نکل جا۔ ٹائم ویسے بھی کم ہے، 9 بجے سے پہلے پہلے تم لوگوں کو ہوٹل واپس بھی آنا ہوگا۔ ربن کے دو ٹوک لہجے نے مزید کسی بحث کی گنجائش ختم کر دی۔ چنانچہ فاروق ان لوگوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوٹل کی پارکنگ میں پہنچ گیا۔ سیٹھ بھاٹیا کا ڈرائیور گاڑی سمیت وہاں موجود تھا اور بالکل تیار تھا، یقیناً ربن نے اسے پہلے ہی ہدایت دے دی ہوگی۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے تو اس نے گاڑی چلا دی۔ پہلے کہاں لے کر چلوں سر؟ بازار چلنا ہے یا پہلے شہر کی سیر کرنی ہے؟ گاڑی کو روڈ پر لاتے ہوئے اس نے فاروق کو مخاطب کیا۔ پہلے شہر دیکھ لیتے ہیں، بازار بعد میں چلیں گے، فاروق نے اسے جواب دیا۔ اس کے ساتھ 2 عدد خواتین تھیں جن کے بارے میں یہ بات طے شدہ تھی کہ بلا ضرورت بھی بازار میں کئی گھنٹے آسانی سے خرچ کر سکتی ہیں، اس لیے بہتر تھا کہ بازار کا رخ کرنے کی بجائے پہلے شہر کی سیر کر لی جائے۔ ڈرائیور نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ شملہ سے قریبی شہر ہونے کی وجہ سے اس کا چندی گڑھ آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے اسے شہر سے اچھی خاصی واقفیت تھی۔ مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے وہ ان لوگوں کو معلومات بھی فراہم کرتا جا رہا تھا۔ لڑکیاں زیادہ دلچسپی سے نظارے کر رہی تھیں۔ شہر تھا بھی خوبصورت، سب سے بڑی خوبصورتی اس کی ہریالی تھی جو ویسے ہی آنکھوں کو بھلی لگتی ہے۔ جا بجا کھلتے پھول اور لہلہاتے اشجار خود بخود ہی مزاجوں پر اثر انداز ہونے لگے اور ایسا لگا کہ جسم سے تھکن بالکل نکل گئی ہو۔ فاروق نے بھی دل کی بےکلی کے باوجود اپنے اندر تبدیلی محسوس کی۔ یہ دیو سماج کالج ہے، ایک عمارت کے سامنے سے گزرتے ہوئے ڈرائیور نے انہیں بتایا۔ کالج کے اوقات کار عموماً صبح سے سپہر تک ہوتے ہیں، لیکن اس وقت بھی گیٹ سے لڑکے لڑکیاں اندر باہر آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ ان سب نے رنگ برنگے لباس پہن رکھے تھے اور کچھ تو باقاعدہ پنجاب کے ثقافتی لباس اور ہیئر سٹائل کے ساتھ نظر آ رہے تھے، جس سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ کالج میں کوئی فنکشن ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے طلباء اتنے جوش و خروش کے عالم میں اس وقت بھی وہاں نظر آ رہے ہیں۔ گاڑی کالج سے آگے بڑھ گئی اور ڈرائیور دوسرے کئی مقامات کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے انہیں ایک پارک میں لے گیا۔ پارک ابھی زیر تعمیر تھا، لیکن پھر بھی وہاں انہیں دلچسپی کی بہت سی چیزیں مل گئیں۔ ہریالی اور پھولوں کی موجودگی کا پارک میں ہونا تو لازم تھا، اس کے علاوہ بھی دیکھنے لائق بہت کچھ تھا۔ فاروق کو وہاں نصب مجسموں نے متاثر کیا تو لڑکیاں بڑے بڑے جھولوں کو دیکھ کر دیوانی ہو گئیں۔ دونوں نے فوراً ہی دوڑ کر ایک جھولے پر قبضہ کر لیا اور ہنستی کھلکھلاتی ہوئی ہوا میں پینگیں لینے لگیں۔ لڑکیوں کی ہنسی کی آواز میں زندگی موجزن تھی۔ فاروق کو جولیٹ کا خیال آیا، وہ جو پچھلے دنوں اسے کچھ پریشان سی لگی تھی اور اب اپنی ماں کی دائمی جدائی کا صدمہ اٹھا رہی تھی، کہاں ایسے کھل کر ہنس پاتی ہوگی۔
فاروق نے اسے کبھی کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہ بس مسکراتی تھی اور اس کی مسکراہٹ بھی بڑی دل موہ لینے والی تھی۔ فاروق کو یقین تھا کہ کھل کر ہنستے ہوئے تو وہ اور بھی دلکش لگتی ہوگی، لیکن وہ تو اس کی دید سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ اپنی اس محرومی کا خیال آتے ہی اس پر ایک بار پھر کنوتیت طاری ہونے لگی۔ اس نے گولو کو اشارہ کیا کہ کیتھرائن اور شکنتلا کو واپس بلا لائے۔ اس نے فوراً اس کے حکم کی پیروی کی۔ لڑکیاں بھی پیغام ملتے ہی چلی آئیں۔ ان کی شکلوں سے ظاہر تھا کہ وہ بہت لطف اندوز ہوئی ہیں۔ شکنتلا جو اپنی زندگی کے ایک بہت بڑے المیے سے گزری تھی اور اب بھی اپنے باپ کا سامنا کرنے کی دشواری سے گزرنا تھا، ان لمحوں میں جیسے سب کچھ بھول گئی تھی۔ اس کی سانولی رنگت میں دھمکتی سرخی سے ظاہر تھا کہ وہ بہت پرجوش اور خوش ہے۔ شاید کچھ کمال اس کی نوعمری کا بھی تھا۔ اس عمر میں انسان بہت دیر تک کوئی فکر نہیں پالتا اور جلد بہل جاتا ہے۔ ہاں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس عمر میں پیش آنے والے کسی حادثے یا واقعے کو پوری عمر کا روگ بنا لیتے ہیں۔ شکنتلا ان میں سے محسوس نہیں ہوتی تھی، یا پھر یہ تھا کہ اسے اتنی سی عمر میں بھی اپنے جذبات کے اظہار پر قابو پا لینے میں کمال تھا، اور اس نے بہت تیزی سے خود کو سنبھال لیا تھا۔ بات کچھ بھی رہی ہو، لیکن فاروق کو اس پر رشک آ رہا تھا۔ اسے تو اپنے آپ کو نارمل ظاہر کرنے کے لیے بڑی جدوجہد کرنی پڑتی تھی، تب کہیں جا کر دوسروں سے اپنی کیفیت کو چھپا پاتا تھا۔ اب بھی اس نے کوشش کی کہ لڑکیوں کو اس کے موڈ کا اندازہ نہ ہو، اس لیے وقت کی کمی کا ذکر کرتے ہوئے بازار جانے کا پروگرام یاد دلایا۔ بازار میں وہی رونق تھی۔ حسب توقع دونوں لڑکیوں نے خریداری میں خوب دلچسپی لی۔ کیتھرائن خود کفیل تھی اور شکنتلا بھی باپ کے گھر سے اچھی خاصی رقم لے کر چلی تھی، اس لیے دونوں ہی اطمینان سے اپنی پسند کی خریداری کرنے لگیں۔ لیکن جب بل دینے کا وقت آیا تو فاروق نے دونوں ہی کو ان کے پرس سے ادائیگی نہیں کرنے دی اور خود بل ادا کیا۔ گولو کو بھی اس نے اس کی پسند کی کئی چیزیں دلوائیں۔ اگر آگے کا سفر درپیش نہیں ہوتا تو وہ اڈے کے دوسرے افراد کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور لیتا، لیکن ابھی زیادہ اسباب جمع کرنا مناسب نہیں تھا۔ ہاں، شملہ سے واپسی میں وہ یہاں رک کر خریداری کر سکتے تھے۔ خریداری سے فارغ ہو کر اس نے ان لوگوں کو کھوئے والی کلفی کھلائی۔ کھانا چونکہ ہوٹل واپس جا کر ربن کے ساتھ ہی کھانے کا پروگرام تھا، اس لیے کھانے پینے کی کئی چیزیں نظر آنے کے باوجود ان کی طرف توجہ نہیں دی گئی تھی۔ ٹھنڈی میٹھی کلفی نے سبھی کو لطف دیا۔ لڑکیوں کا موڈ خاص طور پر بہت خوشگوار تھا۔ ان کے دھمکتے چہروں نے فاروق کے ذہن میں یادوں کے دریچے کھول دیے۔ ایسے ہی کچھ چہرے وہ اپنے پیچھے بھی چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ پلنے بڑھنے والی وہ نازک اندام شہزادیاں بھی خوش ہوں تو ایسے ہی چہچہاتی تھیں اور ایسے ہی پیاری لگا کرتی تھیں۔ ایسے وقت میں ان کے نقوش میں رچی بسی نخوت اور غرور کے رنگ بھی مدھم پڑ جاتے تھے اور وہ بس حسین گڑیائیں لگا کرتی تھیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان میں سے کون اب کیسی ہو گئی ہوگی اور کس نے بابل کا آنگن چھوڑ کر پیا دیس بسیرا کر لیا ہوگا، لیکن وہ سب اسے یاد تھیں۔ وہ ایک الگ دنیا میں ضرور بس رہا تھا، لیکن اس دنیا کو نہیں بھولا تھا جسے اپنے پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ چہچہاتی لڑکیوں اور ان کا ساتھ دیتے گولو کے پیچھے چلتے ہوئے وہ اپنے ماضی کے ان چہروں کو یاد کر رہا تھا کہ کوئی راہگیر آہستہ سے اس سے ٹکرا گیا اور فوراً ہی معذرت کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا، لیکن اس چھوٹے سے وقفے میں بھی اس نے ٹکرانے والے شخص کی انگلیوں کی خفیف سی حرکت کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے نہایت صفائی سے اس کے کرتے کی جیب سے بٹوا اڑا لیا تھا، لیکن مقابل بھی تو فاروق تھا جس نے ربن دادا سے بے شمار گن سیکھے تھے۔ بے ساختہ ہی اس نے جاتے راہگیر کی کلائی تھام لی۔ وہ بدک کر پلٹا۔ کی گل ہے؟ بھڑکتی ہوئی آواز میں اس نے فاروق سے سوال کیا۔ شاید وہ اپنے تیز لہجے سے اسے ڈرانا چاہتا تھا، کیونکہ شریف آدمی تو عموماً تیز لہجوں کو بھی سہنے کی سکت نہیں رکھتے۔ میرا بٹوا واپس کرو۔ اس کے برعکس فاروق نے نہایت ٹھنڈے لہجے میں اس سے بات کی۔ کیا بکواس کر رہا ہے اوئے؟ تیرا بٹوا میرے پاس کدھر سے آیا؟ فاروق کے اعتماد نے یقیناً اسے متاثر کیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے سینہ زوری سے کام لیا۔ بیچ بازار میں لگنے والے اس تماشے نے کئیوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ فاروق کے آگے چلتے گولو، کیتھرائن اور شکنتلا تو پہلے ہی رک چکے تھے، اب دوسرے لوگ بھی جمع ہونے لگے۔ کیتھرائن اور شکنتلا کے چہروں پر اس صورتحال کی وجہ سے پریشانی کے رنگ چھا گئے تھے، البتہ گولو اطمینان میں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فاروق خراب صورتحال سے نمٹنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ تم نے ابھی ابھی میری جیب سے میرا بٹوا نکالا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم بغیر کسی جھگڑے کے شرافت سے میرا بٹوا واپس کر دو۔ پہلوان نما پاکٹ مار کے بڑکنے کے باوجود اس کے اعتماد میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اس کی کلائی کو بھی اپنی گرفت سے آزاد کر دیا تھا۔
تو مجھ پر پاکٹ مار ہونے کا الزام لگا رہا ہے۔ پہلوان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تمہاری تلاشی لینے پر یہ الزام ثابت بھی ہو سکتا ہے، اس نے جواب دیا۔ کون مائی کا لال ہے جو تلاشی لینے کے لیے جیدے پہلوان کو ہاتھ لگا سکے؟ میں اس کی بوٹی بوٹی کر دیاں گا۔ پہلوان اتنے اشتعال میں آیا کہ جیب سے چاقو نکال لیا۔ چاقو نکلتے دیکھ کر لڑکیوں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ ہجوم میں سے بھی چند کی سسکاریاں نکل گئیں۔ البتہ فاروق اپنی جگہ اطمینان سے کھڑا رہا۔ اسی وقت پشت پر سے کسی نے اس کے شانے پر دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ فاروق نے پلٹ کر دیکھا، وہ ایک عمر رسیدہ بزرگ تھے۔ بٹوے میں زیادہ بڑی رقم نہیں ہے تو جانے دو بیٹا، تم اس شہر میں اجنبی لگتے ہو، اور یہ یہاں کے ایک بڑے گنڈے منو پہلوان کا آدمی ہے۔ اس کی توجہ پا کر انہوں نے سرگوشی میں اسے سمجھایا۔ آپ فکر نہ کریں بزرگوار، مجھے ایسے لوگوں سے نمٹنے کا خوب تجربہ ہے، اس نے انہیں جواب دیا، اور ایک بار پھر پہلوان کی طرف جس نے خود کو جیدہ کہا تھا متوجہ ہو گیا اور ایک ایک لفظ جمع کر بولا۔ اس کھلونے سے مجھے ڈرانے کے بجائے بہتر ہوگا کہ تم میرا بٹوا واپس کر دو۔ اس کی اس قدر خود اعتمادی نے جیدے پہلوان کو تھوڑا سا متزلزل تو کیا، لیکن وہ اس کی بات مان کر اتنے ہجوم میں اپنی ناک نہیں کٹوا سکتا تھا۔ اس نے ایک بار چاقو نکال لیا تھا تو اب اسے اپنی جگہ ڈٹا ہی رہنا تھا۔ چنانچہ رد عمل میں پہلے چاقو کو اوپر اچھال کر اسے دوبارہ ہوا میں ہی تھاما اور پھر یکدم ہی اس کی طرف لپکا۔ جیدے کی اس حرکت پر ہجوم میں سے کئی کی چیخیں نکل گئیں اور لوگ خود بخود ہی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن فاروق اپنی جگہ سے انچ بھر بھی نہیں ہلا اور جیدے کا چاقو والا ہاتھ نظروں سے تول کر عین اس وقت اس کی کلائی کو جکڑا جب تقریباً سب ہی کو یقین ہو گیا تھا کہ چاقو اس کے پہلو میں اتر جائے گا۔ کئی نے تو خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن پھر سب یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ نفیس سی شخصیت والے نوجوان نے پہلوان کی کلائی کو تھام کر اس زور سے موڑ دیا تھا کہ اس کا پورا جسم بل کھا کر رہ گیا تھا، اور پانسا کچھ اس طرح پلٹا ہوا تھا کہ چاقو نوجوان کے ہاتھ میں تھا اور اس کی نوک پہلوان کی گردن سے لگی ہوئی تھی۔ میرا بٹوا نکالو ورنہ ابھی شہرگ کاٹ ڈالوں گا۔ پہلی بار فاروق کی آواز میں غراہٹ اتری۔ جیدے پہلوان کے پاس اب مزاحمت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے اپنے ریشمی کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کا بٹوا نکالا اور جھکی نظروں سے اس کی طرف بڑھا دیا۔ فاروق نے بے نیازی سے بٹوا لے کر اپنی جیب میں رکھا اور جیدے پہلوان کو ایک دھکا دے کر خود سے دور ہٹاتے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا۔ آؤ واپس چلیں۔ وہ سب سحر زدہ سے اس کے پیچھے چل پڑے اور پیچھے حیرت زدہ سا ہجوم اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ وہ لوگ ڈرائیور کو گاڑی سمیت جس جگہ چھوڑ کر گئے تھے، وہ سارے ہنگامے سے بے خبر وہیں ان کا منتظر تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ لوگ واپس ہوٹل کے لیے روانہ ہو گئے۔ گزرے واقعے نے سبھی کو متاثر کیا تھا، اس لیے واپسی کے سفر میں لڑکیوں کی شوخی سوئی رہی اور سفر خاموشی سے کٹا۔ ہوٹل میں ربن ان کا منتظر تھا اور فارغ بیٹھا بیڑی سے شغل کر رہا تھا۔ تیرے باپ کا فون آیا تھا، آدھے پون گھنٹے میں وہ پہنچتا ہی ہوگا۔ اس نے شکنتلا کی طرف دیکھتے ہوئے اسے اطلاع دی تو وہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ ربن فوراً ٹھٹک گیا۔ کیا بات ہے رے، تم لوگ ہونٹ کیوں سیے ہوئے ہو؟ اس نے ایک ایک کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ نہیں، بس چھوٹی سی بات تھی، فاروق نے اسے اطمینان دلایا۔ ربن نے گولو کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، وہ تو جیسے منتظر ہی تھا، فوراً ہی سارا قصہ سنا دیا، خاص طور پر فاروق کے لمحہ بھر میں پہلوان کو قابو میں کر لینے والی بات کی منظر کشی بھرپور جوش و خروش کے ساتھ کی۔ ربن نے خاموشی سے سارا واقعہ سنا اور اس سے قبل کہ کوئی تبصرہ کرتا، کیتھرائن بول پڑی۔ مسٹر فاروق کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے لیے یہ سب کرنا ٹھیک نہیں ہے، کوئی لاس بھی ہو سکتا تھا۔ ابھی یہ فزیکلی فٹ نہیں ہے، ہیڈ انجری کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، ذرا سی بے احتیاطی سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کچھ خفا سی تھی۔ کیتھی ٹھیک بول رہی ہے رے، تیرے کو احتیاط کرنے کی تھی، جانے دیتا بٹوے کو، ایسا کون سا خزانہ رکھا تھا تیرے بٹوے میں جو چلا جاتا؟ ربن نے بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے فاروق کو ٹوکا۔ تم جانتے ہو استاد کے بات رقم کی نہیں تھی، اگر کوئی پاکٹ مار میرا بٹوا اڑا کر لے جاتا تو اس سے تمہاری تربیت پر حرف آتا۔ فاروق نے اسے جواب دیا تو ربن ہنس دیا، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، تو نے اپنی تربیت کی لاج رکھی وہ ٹھیک ہے، پر یاد رکھ کہ تو اپنے لیے سب سے قیمتی ہے، اپن تیرا نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ تو نہیں ہوا نا نقصان ہوتا تو تربیت کی لاج کہاں رہتی؟ اب یہ لو پکڑو۔ اس نے جیدے پہلوان کا چھینا ہوا چاقو جیب سے نکال کر ربن کے ہاتھ میں دے دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سالہ سچ مچ کا شہزادہ ہے، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔
चाकू की धार को जांचता रबन धीमी आवाज में बड़बड़ाया, फिर लड़कियों की तरफ मुतवज्जे होकर उनसे बोला कि वो अपने कमरे में जाकर कुछ देर आराम कर लें। खाना शकुंतला के बाप अनुपम अग्रवाल के पहुंचने के बाद इकट्ठा ही खाया जाएगा। वो दोनों फौरन ही वहां से उठ गईं। अलबत्ता गोलू उसके कदमों के पास बैठकर उसके पैर दाबने लगा। तू भी थोड़ा आराम कर ले रे, घूमने फिरने में थक गया होगा। रबन ने शफकत से उसके बालों में हाथ फेरा, लेकिन गोलू ने उसके पैर नहीं छोड़े। रबन और फारूक की खिदमत गुजारी वो हमेशा ऐसे ही दिलो जान से किया करता था। आधे घंटे बाद अनुपम अग्रवाल भी वहां पहुंच गया। वो शकुंतला से मिलते जुलते नकुश वाला सांवली रंगत का आदमी था, जो गहरे नीले रंग के पेंट कोट में अच्छा खासा जच रहा था। पहली मुलाकात के इब्तदाई मराहिल से गुजरने के बाद रबन ने ऐलान कर दिया कि पहले खाना खाया जाए, फिर तफसीली गुफ्तगू होगी। ताहम डाइनिंग हॉल में जाने से कबल उसने बाप बेटी की मुलाकात करवा दी थी। मुलाकात का ये मंजर खासा जज्बाती था। शकुंतला बाप के सीने से लगकर फूट फूट कर रोई थी। खुद अनुपम अग्रवाल की आंखें भी नम हो गई थीं। रबन ने ही आगे बढ़कर शकुंतला को बाप से अलग किया और उसके आंसू पूंछे। इसके बाद वो सीधा उन सबको डाइनिंग हॉल में ले गया। अनुपम अग्रवाल की मौजूदगी का ख्याल करके खाने में गोश्त की कोई डिश नहीं मंगवाई गई थी। खाना थालियों में परोसा गया। इस थाली में छोटी छोटी कटोरियों में मुख्तलिफ आइटम रख कर पेश किए गए थे, जिनमें अरहर की दाल, उबले हुए चावल, चौलाई की भाजी, आलू की तरकारी, पूरियाँ, अचार, रायता वगैरह शामिल थे। सब ने ही बड़े शौक से ये खाना खाया। खाने के बाद वो सब रबन ही के कमरे में जमा हो गए और वहाँ कहवा मंगवा लिया गया। अनुपम अग्रवाल पढ़ा लिखा कारोबारी आदमी था। कहवा नोशी के दौरान वो अपने कारोबार के बारे में बताता रहा। उनसे भी बम्बई में उनकी रहाइश और ज़रिया माश के बारे में दरियाफ्त किया गया। रिहाइश के बारे में तो रबन ने उसे बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। अलबत्ता ज़रिया माश को वो ये कहकर टाल गया कि वो लोग बाकायदा कोई कारोबार या नौकरी नहीं करते, बल्कि मालदार लोगों के मुख्तलिफ काम ठेके पर करते हैं। उसने भाटिया सेठ का हवाला दिया कि वो भी उनके करम फरमाओं में से एक है और शिमला में वो उसी की रहाइश गाह पर ठहरेंगे। अनुपम अग्रवाल भाटिया सेठ से वाकिफ था। उसका हवाला दिए जाने के बाद उसने ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करता रहा। वो अच्छी मालूमात रखने वाला आदमी था, चुनाचे फ़ारूक को भी उससे तबादला ख्याल करने में लुत्फ़ आया। वो ख़ुद भी फ़ारूक की मालूमात और अंग्रेज़ी दानी से मुतासिर हुआ और उनके दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला तूल खिंचता चला गया। लड़कियों और गोलू को इस गुफ्तगू में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, चुनाचे वो तीनों जल्द इस महफिल से उठ गए। अनुपम अग्रवाल ने शकुंतला को बता दिया था कि सुबह के लिए उनकी सीटें बुक हैं, इसलिए वो जल्द जाग जाए। वो लोग दरमियान से उठकर चले गए तो अनुपम अग्रवाल ने रबन का हाथ थाम लिया और निहायत इनकसारी से बोला, आपने मुझ पर जो एहसान किया है मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। अगर आप ना होते तो यकीनन मेरी इज्जत खाक में मिल जाती। ऐसा क्या सेठ, अपुन ने इंसानियत के नाते तुम्हारी बच्ची का ख्याल रखा। बच्ची से एक गलती हो गई थी, शुक्र है कि वो किसी गलत आदमी के हाथ नहीं लगी और हमें मिल गई। हमने भी क्या तीर मारा, बस तुम्हें एक टेलीफोन ही तो करना पड़ा। अब तुम बच्ची को अपने साथ ले जाओ, अल्लाह ने चाहा तो आइंदा वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। रबन उसके एहसानमंदी के मुजाहरे पर खसिया गया और जवाबी इनकसारी का मुजाहरा किया। ये भी आपका एहसान है कि आप मेरी बेटी की असल गलती को बयान ना करके मेरी नज़रों को अपने सामने झुकने से बचा रहे हैं, वरना मैंने भी दुनिया देखी है और खूब समझता हूँ कि बात वो नहीं जो आपने मुझे बताई है। शकुंतला के बहके कदमों ने उसे आप तक पहुँचाया। असल किस्सा क्या था वो तो इसे और आपको ही मालूम होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो सैर व तफरीह के लिए बम्बई रेलवे स्टेशन नहीं पहुँची थी। मैंने यहाँ आने से पहले उसके सारे करीबी दोस्तों के घर फ़ोन करके देखा था और बहाने से ये बात उगलवा ली थी कि उनमें से कोई भी आज शकुंतला के साथ नहीं था और ना ही किसी को उसके किसी प्रोग्राम की खबर थी। खुद उसके प्रोग्राम में क्या गड़बड़ हुई ये भी भगवान के बाद आप लोग ही जानते होंगे। मैं तो बस आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि आपने एक बाप की इज्जत बचा ली। उसके लहजे में इतना यकीन था कि उसकी बात को रद्द करने का सोचा ही नहीं जा सकता था। रबन ने भी फौरन ही हथियार डाल दिए और आहिस्ता से बोला, तुम्हारा अंदाज़ा ठीक है सेठ, लड़की वाकई गलत हाथ में चली गई थी, पर अच्छा हुआ कि हमसे वास्ता पड़ गया। हमने इसे धोखेबाज के चक्कर से निकाल लिया। जो रुपया और जेवर वो अपने साथ घर से लेकर चली थी वो उसके पास बिल्कुल महफूज है। तुम उससे इस बारे में बात ना करो तो अच्छा है। बाप बेटी के दरमियान का पर्दा और लिहाज कायम रहेगा। रुपया और जेवर उसने जहाँ से निकाला था वहाँ खामोशी से रख देगी
اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اپنے کو امید ہے کہ ایک بار کی ندامت اب ساری زندگی اس کے قدموں کو بہکنے نہیں دے گی۔ تم مزید احتیاط کرنا چاہو تو اس کی جلدی کہیں شادی کر کے مطمئن ہو سکتے ہو۔ معاملات اب مکمل طور پر تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ میں آپ کی یہ رائے یاد رکھوں گا۔ میں نے جیون میں یقیناً کوئی پنیہ کا کام کیا ہوگا کہ بھگوان نے آپ جیسے لوگوں سے ملا دیا۔ انوپم اگروال گویا اس کے آگے بچھا جا رہا تھا۔ تم ٹھیک بولے سیٹھ، یہ پاپ اور پنیہ کے سلسلے بڑی دور تک جاتے ہیں، خاص طور پر آدمی کو اولاد کے ہاتھوں اس کا بھگتان بھگتنا پڑتا ہے۔ تم صرف یہ سوچ کر خوش نہ ہو کہ تمہارے کسی پنیہ سے خوش ہو کر بھگوان نے تمہاری عزت بچا لی، یہ بھی سوچو کہ تم اس آزمائش میں پڑے تو اپنے کسی پاپ کے سبب۔ ربن جیسا آدمی سیٹھ کو کسی خوش فہمی میں کیسے مبتلا رہنے دیتا؟ اس نے فوراً ہی جتا دیا کہ اگر اس کی بیٹی گھر سے نکلی تھی تو اس کا سبب بھی اس کا ہی کوئی دوش ہوگا۔ انوپم اگروال بھی اس کی بات سن کر اچھل پڑا۔ کیا مطلب آپ کا؟ پلیز ذرا کھل کر مجھے بتائیں۔ آپ کو تو بس اتنا ہی بولنے کا ہے سیٹھ کہ جب اوپر والے نے تمہیں کھل کر نوازا ہے تو اس کے بندوں کے لیے بھی اپنا ہاتھ کھلا رکھا کرو۔ وہ کسی ایک کو دوسرے سے زیادہ دیتا ہے، پر اس لیے نہیں کہ وہ اسے اپنے پاس دبا کر بیٹھ جائے۔ اس کا دبا ہوا اس کے بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے کام بھی آتا رہنا چاہیے۔ ربن نے ماجد علی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اسے اتنا سمجھا دیا کہ اس کی کسی زیادتی کا شکار بننے والے نے اس سے انتقام لینے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، کوشش کروں گا کہ پھر ایسی غلطی کو نہ دہراؤں۔ انوپم اگروال نے اس بار تفصیل جاننے پر اصرار کرنے کی بجائے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ ان کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو ایسی تھی جس نے ماحول کو قدرے بوجھل کر دیا تھا، اس لیے محفل مزید آباد نہیں رہی اور انوپم اگروال اگلی صبح درپیش سفر کا بہانہ کر کے اٹھ گیا۔ تاہم اٹھنے سے پہلے اس نے اپنے گھر کا پتہ لکھوا کر شملہ سے واپسی میں ملاقات کے لیے آنے کی دعوت ضرور دی تھی۔ ساتھ ہی فاروق کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ جلد از جلد مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے۔ فاروق شکنتلا کے بارے میں اس کے اور ربن کے درمیان ہونے والی گفتگو کے دوران بالکل خاموش بیٹھا رہا تھا۔ اس نے انوپم اگروال کی نیک خواہشات کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے تک اسے رخصت کرنے گیا۔ تو بھی اب جا کر سو جا، صبح اپن بھی شملہ کے لیے نکل جائیں گے۔ وہ سیٹھ کو رخصت کر کے پلٹا تو ربن نے اس سے کہا۔ بات معقول تھی، اس لیے فاروق اس پر عمل کرنے کے لیے دوبارہ دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اس کے دروازہ کھولنے سے قبل ہی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اس ٹائم کون آ گیا؟ دستک کا انداز اجنبی تھا، چنانچہ ربن چونک گیا۔ میں دیکھتا ہوں، فاروق نے آہستہ سے کہا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ بالکل سامنے دو ایسے اجنبی چہرے موجود تھے کہ جن کو دیکھ کر ہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ شرفاء کی دنیا سے تعلق نہیں رکھتے۔ انہیں دیکھ کر فاروق کا جسم اکڑ سا گیا، لیکن خلاف توقع انہوں نے کسی بد تہذیبی کا مظاہرہ نہیں کیا اور نہ ہی اپنی جگہ سے قدم آگے بڑھا کر دروازے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ کیا بات ہے، کون ہو تم لوگ؟ فاروق نے قدرے سخت لہجے میں ان سے دریافت کیا۔ ہم منو پہلوان کے بندے ہیں اور اس کا پیغام لائے ہیں، ان میں سے ایک نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ اپنے طور پر وہ لہجے کو نرم بنا کر ہی بات کر رہا تھا، لیکن پھر بھی لہجے میں فطری سختی قائم تھی۔ فاروق کو فوراً ہی یاد آ گیا کہ بازار میں جیدے نامی جیب تراش سے اس کا واسطہ پڑا تھا۔ اسے کسی منو پہلوان کا ہی آدمی بتایا گیا تھا۔ کیسا پیغام؟ منو پہلوان کے نام پر اس کی آواز بھڑک اٹھی۔ پہلوان جی نے تم کو اپنے اڈے پر بلوایا ہے، اس نے بتایا، اور اگر میں جانے سے انکار کر دوں تو؟ فاروق نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھ کر سوال کیا۔ وہ دونوں بالکل ڈھیلے ڈھالے انداز میں کھڑے تھے اور کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ اس کے ساتھ کسی زبردستی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم پہلوان جی کو تمہارے انکار کا بتا دیں گے، آگے جو وہ حکم دیں۔ مقابل نے اکڑنے کے بجائے سیدھے سادے انداز میں جواب دیا تو فاروق تذبذب میں پڑ گیا اور مڑ کر ربن کی طرف دیکھا۔ وہ اس گفتگو کے دوران اس کے پیچھے ہی آن کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے جواب پر فاروق کے جسم کا تناؤ ڈھیلا پڑ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ پیامبروں کے ساتھ ہوٹل کے بیرونی راستے کی طرف جا رہے تھے۔ باہر نکلنے سے قبل ربن نے ہوٹل کے استقبالیہ پر اپنے ساتھیوں کے لیے پیغام چھوڑ دیا تھا کہ وہ اور فاروق منو پہلوان کے بلاوے پر اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ استقبالیہ کلرک نے اس کا یہ پیغام خاموشی سے نوٹ کر لیا، لیکن اس کی آنکھوں میں واضح حیرت اور تشویش کے رنگ تھے جو ظاہر کر رہے تھے کہ منو پہلوان شہر کی ایسی جانی مانی شخصیت ہے
جس سے لوگ کسی قدر ہراساں رہتے ہیں، اور ہوٹل میں ٹھہرے ان معزز مہمانوں کو اس کی طرف سے بلائے جانے پر کلرک کو حیرت اور تشویش ہے کہ ان مہمانوں کا بھلا منو پہلوان سے کیا تعلق ہے۔ ربن اور فاروق کلرک کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے پیغام لانے والوں کے پیچھے باہر نکل گئے۔ وہ اپنے ساتھ سواری کا انتظام کر کے لائے تھے۔ یہ 2 عدد تانگے تھے۔ آگے والے تانگے میں ان دونوں کو سوار کروانے کے بعد دونوں میں سے ایک خود بھی اس تانگے میں سوار ہو گیا، جبکہ دوسرے نے پیچھے والے تانگے کا رخ کیا۔ اس تانگے میں کوچبان کے علاوہ بھی مزید 2 افراد سوار تھے۔ کہنے کو انہوں نے یہی کہا تھا کہ انکار کی صورت میں وہ خاموشی سے واپس پلٹ جائیں گے، لیکن اس بارات کی موجودگی میں تو یہی لگتا تھا کہ انکار کی صورت میں وہ زبردستی بھی کر سکتے تھے۔ وہ جو بھی ارادہ رکھتے تھے، بہرحال اب تو وہ دونوں ان کے ساتھ چل ہی پڑے تھے۔ آگے کی صورتحال کیا ہے، اس کی دونوں ہی کو فکر نہیں تھی کہ وہ ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنا خوب جانتے تھے۔ ان کے سوار ہوتے ہی تانگے تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ اچھی خاصی رات ہو جانے کے باعث راستے سونے پڑے تھے۔ یوں بھی بمبئی کی طرح جاگتی راتیں ہندوستان بھر میں کسی اور شہر میں نہیں پائی جاتی تھیں۔ ہاں، کچھ مخصوص طبقے کے لوگ ضرور راتوں کو دیر تک جاگتے ہوں گے، جیسا کہ یہاں ان کا منو پہلوان کے حواریوں سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ تانگے یکساں رفتار سے چلتے ہوئے ایک ایسے محلے میں پہنچ گئے جہاں سرخ اینٹوں اور پتھروں سے تعمیر شدہ مکانات بنے ہوئے تھے اور گلیاں کشادہ تھیں۔ ان کا تانگا ایک ایسی ہی عمارت کے بڑے سے پھاٹک کے سامنے رک گیا۔ تانگے کے رکتے ہی پھاٹک کھول دیا گیا اور کوچبان تانگے کو سیدھا اندر لے گیا۔ اندر کشادہ آنگن تھا۔ اس آنگن میں تانگے کو روک کر انہیں وہاں اتارا گیا۔ البتہ ان کے پیچھے آنے والے تانگے میں سوار لوگ پھاٹک کے باہر ہی اتر گئے تھے۔ ان کے ساتھ موجود شخص انہیں اپنی رہنمائی میں ایک دروازے سے گزار کر اندر لے گیا۔ ایک بڑے سے ہال میں چندی گڑھ کی سوئی ہوئی رات سے قطع نظر یہاں رونق لگی ہوئی تھی۔ متعدد افراد تھے جو فرش پر بچھی چاندنیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے لکڑی کے ایک بڑے اور اونچے سے منقش رنگین پایوں والے تخت پر مخملی گاؤ تکیوں سے ٹیک لگائے دو ایک دوسرے سے قطعی متضاد افراد براجمان تھے۔ ایک شخص جوان، بے حد صحت مند، قداور اور کلین شیو تھا۔ اس نے نارنجی رنگ کے ریشمی کرتے کے ساتھ نیلی ریشمی دھوتی پہن رکھی تھی، اور اس کے بڑے بڑے صحت مند ہاتھوں کی موٹی موٹی انگلیوں میں مختلف پتھر جڑی انگوٹھیاں جگمگا رہی تھیں۔ اس کے پہلو میں ایک عمر رسیدہ منحنی سا بوڑھا بیٹھا ہوا تھا۔ بوڑھے کے چہرے پر سفید داڑھی مونچھیں تھیں، اور اس نے بالکل سفید رنگ کی دھوتی اور کرتا پہن رکھا تھا۔ فاروق کو اس بوڑھے کا چہرہ شناسا لگا، اور پھر فوراً ہی یاد آ گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اسے بازار میں جیدے پہلوان سے نہ الجھنے کا مشورہ دیتے ہوئے اسے منو پہلوان کا آدمی بتایا تھا۔ بوڑھے کی یہاں موجودگی پر اسے اچنبھا ہوا۔ بوڑھے نے اس کی حیرت کو بھانپ لیا اور شرارت بھرے انداز میں مسکرایا۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنے برابر میں بیٹھے جوان آدمی کے شانے پر ہاتھ رکھا اور دونوں تخت سے نیچے اتر آئے۔ ان کا انداز استقبال کرنے والا تھا۔ ربن اور فاروق ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے بڑے تپاک سے ان کا استقبال کیا۔ جوان العمر آدمی نے باقاعدہ ربن کے پاؤں چھوئے۔ اے موہن داس عرف منو پہلوان ہے، اور میں اس دا چاچا کپل داس ہوں۔ بوڑھے نے ربن سے مصافحہ کرتے ہوئے تعارف کروایا۔ اپن رب نواز ہے، اور یہ اپنا جانے جگر فاروق ہے۔ ربن نے بھی مختصر الفاظ میں تعارف کی رسم پوری کی۔ ان کے میزبانوں نے انہیں اپنے ساتھ ہی کشادہ تخت پر بٹھا لیا۔ بمبئی دے لگ دے ہو، بوڑھے نے اپنی تجربہ کار نگاہوں سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے اندازہ لگایا۔ یہی سمجھ لو اتنے برسوں بمبئی کا پانی پیا ہے کہ بمبئی اپنے اندر بس گیا ہے۔ ربن نے اس کے اندازے کی تصدیق کی۔ تساں دے اس منڈے کو اسیں بازار میں دیکھیا سی، وڈا اوکھا جوان ہے۔ اس دے کھڑے ہونے دا انداز ہور لہجے دا اعتماد دیکھ کر ہی اسیں سمجھ لے کہ کسی وڈے استاد دا شاگرد ہے۔ اسیں کوشش بھی کیے کہ جیدے دی عزت بچ جائے، پر منڈا پکا ہے۔ اساں جی گل سن کر بھی ڈریا نہیں، اور اپنی جگہ نو ڈٹا رہا۔ خیر، اس نے جس طرح ایک جھٹکے میں جیدے دی مٹی پلید کیتی، اسیں بھی دیکھ دے رہ گئے۔ ادھر اڈے وچ لوٹ کر بندے دوڑائے کہ معلوم کرو منڈا کون ہے اور کدھر ٹھہرا ہے۔ اسیں اس منڈے نو ملنا چاہندے تھی۔ اب ساتھ تساں نو دیکھ کر سمجھ رہے ہاں کہ اصل استاد تو تسی ہو، اور منڈا تساں دی تربیت دی لاج رکھ رہا ہے۔ اسی واسطے منو کو تساں دے چرن چھونے دا اشارہ کیے تھا۔ بوڑھا ایک سانس میں بولتا چلا گیا۔ فاروق نے دل میں اس کی نظر شناسی کی داد دی۔
ایسے اندازے کوئی ایسا ہی شخص لگا سکتا ہے جو خود باکمال ہو، اور یہ ظرف بھی باکمال آدمی میں ہی ہوتا ہے کہ دوسرے ہنر و کمال والے کو ایسی عزت و تکریم دے، ورنہ کم ظرف تو مخاصمت پر اتر آتے ہیں۔ کیا استاد ایسے ہی بولے جا رہے ہو؟ اپن ایسا بھی استاد نہیں ہے، بس بمبئی میں تھوڑی عزت ہے اور لڑکے اپنی عزت کا خیال رکھتے ہیں۔ ربن نے حسب عادت انکساری سے کام لیا۔ ایسے وڈے استاد دی تھوڑی عزت ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بوڑھا از حد متاثر تھا۔ ایسا بھی کیا دیکھ لیے تم، چھوٹا سا پھڈا ہی تو ہوا تھا ادھر بازار میں لڑکے کا، اور کیا تھا؟ ربن نے اس بار بھی انکساری دکھائی۔ نہ بھرا، پھڈا تو بہت وڈا ہو سکتا تھا، پر منڈے نے موقع ہی نہیں دیا، اور اپنے سے دگنا بدن رکھنے والے جیدے نو چٹکیوں میں پچھاڑ ڈالا۔ اسیں اپنی اکھیاں وچ سارا تماشا دیکھیا سی، تو یہ عاجزی چھڈ اور اساں نو اپنا پورا تعارف کروا۔ بوڑھے نے اپنا اصرار جاری رکھا۔ اس بار ربن نے بھی تکلف چھوڑ کر اسے ذرا تفصیل سے بتایا کہ وہ بمبئی کے کس علاقے کا رہائشی ہے اور کہاں کہاں اس کا سکہ چلتا ہے۔ بوڑھا کپل داس اور اس کا بھتیجا موہن داس غور سے سب سنتے رہے۔ ربن اپنی کہہ کر خاموش ہوا تو بوڑھے کے چہرے پر جوش کی سرخی تھی۔ او مارا استاد، اسیں تساں نو چنگی طرح پہچان گئے۔ تسی ربن استاد ہو، اپنے نانا کے جگری یار۔ نانا اساں دا بھی جگری یار ہے۔ بچپن میں اسی ایک ہی محلے وچ رہندے سی، پھر ہوا ادھر ادھر اڑا کے لے گئی۔ اسیں ادھر چندی گڑھ تو باہر نہیں نکلتے، پر نانا دا آنا جانا لگا رہندا ہے۔ ہن اساں نو تیری بابت کئی واری دسیا سی۔ اساں تینوں ملن دا شوق بھی سی، پر معلوم نہیں تھا کہ ایسے اچانک ملاقات ہو سکتی ہے۔ بوڑھا اسے پہچان کر بہت خوش تھا۔ ربن نے بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور بوڑھے کپل داس کا ہاتھ تھام کر بولا، نانا کا یار اپن کا یار ہے، اور اپن مرتے دم تک یاری نبھانے والا آدمی ہے۔ اپنا بھی ایسا ہی حساب ہے۔ اسیں عزت دے لائق بندے کو عزت دیندے ہیں اور دشمن دا نرگ دی تک پیچھا نہیں چھڑ دے۔ کپل داس نے بھی اپنی خصوصیت گنوائی۔ وہ اپنے قول میں سچا بھی لگتا تھا، کیونکہ بازار میں فاروق اور اپنے آدمی جیدے کے درمیان ہونے والی لڑائی میں جیدے کی شکست کو اس نے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا، بلکہ فاروق کے ہنر کا قائل ہو کر انہیں یہاں بلا کر عزت دی تھی۔ اس کے اڈے کا ماحول بھی کچھ ربن کے اڈے جیسا تھا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود وہاں کوئی شور شرابہ نہیں تھا، اور ربن اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو کے درمیان اس کے بھتیجے موہن داس سمیت کسی نے دخل نہیں دیا تھا، حالانکہ صاف ظاہر تھا کہ اب کپل داس کے ہاتھ پیروں میں اتنا دم نہیں ہے کہ اڈے کا انتظام سنبھال رکھے۔ اڈا یقیناً اس کے بھتیجے موہن عرف منو پہلوان نے ہی سنبھال رکھا تھا، لیکن وہ اپنے چاچا کو عزت دیتا تھا، اسی لیے باقی سب بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ او جیدے ادھر آ، دادا دے پیر پکڑتے معافی مانگ۔ کپل داس نے اچانک ہی آواز دے کر فاروق سے الجھنے والے کو بلایا تو لہیم شہیم جیدہ سر جھکائے فوراً ہی حاضر ہو گیا اور فوراً ہی ربن کے قدموں میں جھک گیا۔ ربن نے جلدی سے اپنے پیر پیچھے کر کے اس کی پیٹھ پر تھپکی دی اور فاروق کو اشارہ کیا کہ وہ جیدے کا چھینا ہوا چاقو اسے واپس کر دے۔ فاروق نے حکم کی تعمیل کی اور چاقو جیدے کی طرف بڑھایا۔ چاقو لیتے ہوئے جیدے نے اچانک ہی فاروق کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی اس حرکت پر فاروق چونکا، لیکن پھر جیدے کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے اسے ساری بات سمجھا دی۔ جیدے کا ہاتھ تھامنا دوستی اور عاجزی پر مبنی تھا۔ اس کے جذبات کی پذیرائی کے لیے فاروق نے فوراً ہی اسے گلے سے لگا لیا۔ جیدہ کسی ننھے بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس سارے منظر کو دیکھتے ہوئے کپل داس نے ربن کو بتایا کہ بازار سے واپس لوٹنے کے بعد جیدہ خوف زدہ تھا کہ کہیں اسے فاروق کے ہاتھوں شکست پر سزا کا حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے، لیکن کپل داس نے اسے تسلی دی کہ اس کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ مقابل اس سے کہیں زیادہ ہنرمند تھا۔ ربن سر جھکائے یہ سب سنتا رہا، جبکہ منو پہلوان کے اشارے پر ایک آدمی نے آگے بڑھ کر جیدے کو فاروق سے الگ کیا اور اسے پانی پلانے لگا۔ اس کارروائی کے دوران بھی کپل داس نے ربن سے گفتگو جاری رکھی اور بڑے کرینے سے اس سے یہ درخواست کی کہ ربن اور اس کے ساتھی ہوٹل چھوڑ کر اڈے پر قیام کریں۔ اس طرح وہ لوگ میزبانی کا شرف بھی حاصل کر لیتے اور لگے ہاتھوں ربن سے دو چار کمال بھی سیکھ لیے جاتے۔ اس کی درخواست پر ربن پل بھر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تمہاری دعوت کا بہت بہت دھنیواد استاد، پر ابھی اپن نہیں رک سکتا۔ اپن تو ایک رات بھی ادھر رکنے والا نہیں تھا، پر ایک مجبوری آن پڑی اور رکنا پڑا۔ اپن کے پاس سمے کم ہے۔ اپن تو بس اپنے شہزادے کو شملہ پہنچانے کے لیے بمبئی سے نکلا ہے، ورنہ ابھی اپن کو ادھر بہت کچھ دیکھنے کا ہے۔
اس نے مجو دادا سے اپنے اختلاف اور پھر اس کی گدی پر اپنے قبضے تک کی داستان اختصار سے کپل داس کو سنائی۔ کپل اور موہن دونوں نے اس داستان کو بڑے شوق سے سنا۔ سننے کے بعد پہلے کپل نے مناسب داد دی، پھر لجاجت سے بولا، "اسی تساں دی مجبوری سمجھ رہے ہاں، پر مینوں وچن دیو کہ تسی پھر کدی چنڈی گڑھ آئے تے ضرور آؤ گے۔ وچن نہیں دے سکتا استاد، پر اتنا بولتے ہیں کہ اگر کبھی جیون میں موقع ملا تو تمہارے پاس ضرور چکر لگائیں گے۔ ربن نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے جواب دیا، پھر منو پہلوان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس لونڈے کو کبھی اپنے پاس بمبئی بھیج دو نا، بمبئی بھی دیکھ لے گا اور اپن دو چار داؤ پیچ جو آتے ہیں وہ بھی اسے سکھا دیں گے۔ ادھر تو اپنی پوری ٹیم بیٹھی ہے، سب کے ساتھ رہ کر تو جلدی سیکھ لے گا، کچھ فائدہ اپنے لونڈے بھی اٹھا لیں گے۔ پہلوانوں کے خاندان کا ہے، بہت سے داؤ پیچ آتے ہوں گے، اپنے بندوں کو بھی سکھا دے گا۔ یہ خیال بھی چنگا ہے، پر اساں نوں دکھ رہے گا کہ تسی اساں دے وچ نہیں ٹھہرے۔ مجبوری ہے استاد، ورنہ اپن ضرور ٹھہرتے، ربن نے اس کے دکھی لہجے میں کہنے پر جواب دیا، اور مختصراً فاروق کی طبیعت کا احوال بھی بتا دیا کہ اسے شملہ کیوں پہنچایا جا رہا ہے، اور سفر میں ان کے ساتھ ایک نرس بھی موجود ہے جس کے ہوتے ہوئے وہ ویسے بھی اڈے پر کسی صورت نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ کپل داس بھی جہاں دیدہ آدمی تھا، اس نے ان کی مجبوری کو سمجھا اور فاروق کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ رات کے بالکل آخری پہر جب وہ لوگ واپسی کے لیے وہاں سے روانہ ہوئے تو کچھ ایسے کہ ربن کے لاکھ انکار کے باوجود کئی تحائف ان کے ساتھ کر دیے گئے تھے، اور موہن داس ان افراد میں شامل تھا جو انہیں چھوڑنے ہوٹل تک جا رہے تھے۔ وہ ہاتھ میں چاقو تھامے اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے، اور ان شعلہ برساتی آنکھوں سے دلدار آغا کے چہرے کو گھور رہی تھی۔ آغا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اور یہ مسکراہٹ اس کے اشتعال میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اسی شدید اشتعال کے زیر اثر اس نے ہاتھ کو حرکت دی، اور اس کی انگلیوں میں دبا چاقو آزاد ہو کر ہوا میں تیرتا ہوا سیدھا آغا کی دائیں آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ چاقو پیوست ہوتے دیکھ کر اس نے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کے قطروں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا اور دانت کچکچاتے ہوئے آگے بڑھی۔ کاش اس روز میں اسی طرح تمہیں اپنے چاقو کا نشانہ بنا پاتی۔ چاقو کا دستہ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے وہ آغا کی تصویر سے مخاطب ہوئی۔ ہاں، وہ آغا کی تصویر ہی تھی جسے اس نے اپنے نشانے بازی کے بورڈ پر چسپاں کر رکھا تھا۔ یہ وہی تصویر تھی جو اس نے اس روز جلسے میں کھینچی تھی۔ بغیر توجہ کے اکٹھی کھینچی گئی دو تصویروں میں سے ایک ایسی تھی جس میں آغا کے ساتھ دوسرے لیڈرز کے چہرے بھی نمایاں تھے۔ اس تصویر کو اگلے دن کے اخبار میں جگہ دے دی گئی تھی، جبکہ دوسری تصویر جس میں صرف آغا کے چہرے کا کلوز اپ آیا تھا اس نے اپنی تحویل میں لے لی تھی، اور اب اسی تصویر کو تختہ مشق بنا رکھا تھا۔ اسے اس بات کا شدید دکھ تھا کہ جلسے میں وہ آغا کو نشانہ بنانے میں ناکام رہی تھی، حالانکہ اسے ایک نہایت بہترین موقع میسر آ گیا تھا۔ اپنی انگلیوں کا عین وقت پر حرکت کرنے سے محروم ہو جانا اسے ابھی تک حیران کیے ہوئے تھا۔ قوت عمل سے اس محرومی کو اس نے ارد گرد موجود ہجوم سے ذہن پر پڑنے والے دباؤ کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن خود بھی اس دلیل سے پوری طرح مطمئن نہیں تھی، اور یہی محسوس کر رہی تھی کہ وہ کوئی غیبی طاقت تھی جس نے اسے اس کے ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ لیکن سمجھ نہیں آتا تھا کہ آغا جیسے کرپٹ آدمی کو بچانے کے لیے غیب سے مدد کیوں کرا سکتی ہے۔ وہ اس اتفاق کی وجہ سے آغا سے انتقام لینے کے خیال کو دل سے نہیں نکال سکتی تھی، اس لیے اگلے ہی دن اسے فون کر ڈالا۔ اس کا ارادہ تھا کہ آغا سے ملاقات کے لیے وقت لے کر اس بار تنہائی میں اسے نشانہ بنانے کی کوشش کرے گی، لیکن اس کی آغا سے بات نہیں ہو سکی۔ آغا کے پی اے نے اسے بتایا کہ آج کل وہ بہت مصروف ہے اور فون کالز یا ملاقاتوں کے لیے وقت نہیں نکال سکتا۔ اس کے اصرار پر بھی پی اے نے اسے وقت نہیں دیا تھا۔ اس بار وہ ثنا کی دوستی کا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتی تھی، کیونکہ ثنا نے صاف لفظوں میں اسے رابطہ کرنے سے منع کر دیا تھا، اور اس کے پاس صرف یہی چارہ رہ گیا تھا کہ وہ اگلے کسی جلسے میں دوبارہ کوشش کرے۔ اس کے پاس کانگریس کے جلسوں کا جو شیڈول تھا اس کے مطابق مرکزی قیادت بمبئی میں مزید صرف ایک جلسے میں شرکت کرتی، اور اس کے بعد وہ لوگ پنجاب کے مختلف شہروں کا رخ کرتے۔ آغا خود پنجاب سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس کا ان جلسوں میں شرکت کرنا لازمی تھا۔ جولیٹ نے یوں تو رنداوا سے کہہ کر رکھا تھا کہ ان جلسوں کی کوریج کے لیے ہی جائے گی، لیکن رنداوا کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کب وہ اپنے وعدے سے پھر جائے اور اسے خرچہ کر کے بھیجنے کے بجائے اپنے کسی مقامی رپورٹر کی ذمہ داری لگا دے۔ اس حساب سے اس کے پاس اگلے دن بمبئی میں ہونے والے جلسے کا موقع ہی رہ گیا تھا،
جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ اس نے اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ اس بار اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دے گی، اسی لیے زیادہ سے زیادہ نشانے بازی کی مشق کر رہی تھی۔ اپنے اس جنون میں آج اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ جوزف کے کھانے کا وقت گزر چکا تھا۔ کوئی یاد دہانی کروانے والا بھی نہیں تھا، خود جوزف کے یاد دلانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ تو تھوڑا بہت بھی بس اس کی خاطر ہی کھاتا تھا، ورنہ اسے جوزفین سے جدائی کے غم میں دنیا کی کسی شے سے کوئی رغبت نہیں رہ گئی تھی۔ وہ چاقو زنی کی مشق کرتے کرتے جب تھک کر نڈھال ہو گئی تو اسے جوزف کے کھانے کا خیال آیا۔ اس عرصے میں آغا کی تصویر کا حلیہ بگڑ چکا تھا اور کوئی نقش نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید تصویر کا یہ حال ہو جانے پر ہی اس کا جنون تھما تھا اور بیمار جوزف کے کھانے کا خیال آیا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ تیزی سے باورچی خانے کی طرف دوڑی۔ آج اس نے کچھ پکایا بھی نہیں تھا اور اب کچھ پکانے کا وقت بھی نہیں رہا تھا، چنانچہ جلدی سے پتیلی میں رکھا دودھ گرم کر کے اسے ایک پیالی میں نکالا اور ڈبل روٹی کے ٹکڑے اس میں ڈال کر جوزف کے کمرے کا رخ کیا۔ جوزف حسب معمول آنکھوں پر ہاتھ رکھے اپنے بستر پر لیٹا تھا۔ جولیٹ نے دودھ ڈبل روٹی کا پیالہ تپائی پر رکھتے ہوئے اسے آواز دی، لیکن اس کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا اور وہ اسی انداز میں لیٹا رہا۔ ڈیڈ، کھانا کھا لو، جولیٹ نے اسے آواز دی، پھر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ ڈیڈ، جولیٹ نے کچھ گھبرا کر اس کا ہاتھ آنکھوں پر سے ہٹایا۔ اس کا ہاتھ کسی بے جان شے کی طرح پلنگ کے ساتھ لٹک گیا۔ جولیٹ نے جلدی سے اس کی سانس کی آمد و رفت چیک کی۔ وہ سانس لے رہا تھا لیکن بہت آہستہ آہستہ، ساتھ ہی اسے بہت تیز بخار بھی تھا۔ شاید بخار کی اس شدت نے ہی اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ جولیٹ نے اسے اچھی طرح ہلا جلا کر دیکھا لیکن وہ اس قابل نہیں تھا کہ کوئی رد عمل دے پاتا۔ جولیٹ نے محسوس کیا کہ اسے فوری طور پر ہسپتال لے جانا ضروری ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی بیرونی دروازے پر گئی تاکہ کسی محلے دار کو پکار کر مدد کے لیے بلا سکے۔ دروازے پر پہنچتے ہی اسے گلی سے گزرتا ہوا جانی نظر آ گیا۔ برادر جانی، اس نے جانی کو آواز دی۔ یس سسٹر، اینی پرابلم؟ اس کی پکار پر رک جانے والے جانی نے اس کی صورت سے ہی بھانپ لیا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ ڈیڈ کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے، اس نے جانی کو بتایا۔ ٹھیک ہے، اپن ابھی سواری لے کر آتا ہے۔ صورتحال کی سنگینی کو سمجھ کر جانی تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ اس اثنا میں غفور چاچا بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اندر جا کر جوزف کو دیکھا اور اس کی حالت دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ جانی نے سواری لانے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ غفور چاچا اور اس نے مل کر جوزف کو اس کے بستر سے سواری میں منتقل کیا۔ جولیٹ کے ساتھ وہ دونوں بھی ہسپتال گئے۔ وہاں پر بھی انہوں نے ہی معاملات سنبھالے۔ جولیٹ بس شل اعصاب کے ساتھ سب کچھ ہوتا دیکھتی رہی۔ ڈاکٹرز نے تیزی سے جوزف کو طبی امداد دی اور کچھ دیر میں اس کی حالت ذرا سنبھلی ہوئی نظر آنے لگی۔ میرے اندازے کے مطابق ان صاحب کو مرض تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ان کے وجود میں زندگی کی علامات بہت کم محسوس ہوتی ہیں۔ عام فہم الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ صاحب اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اگر ہم ان کی اس کمزوری کا توڑ نہیں کر سکے تو یہ کمزوری ہی ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ جوزف کو گلوکوز لگا کر لٹا دیا گیا اور ڈاکٹر جانی کے استفسار پر اسے یہ سب بتا رہا تھا۔ کمزوری تو انہیں ہونی ہی تھی، یہ کچھ کھاتے پیتے جو نہیں ہیں۔ ممی کے بعد ڈیڈ کو زندگی سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہا ہے۔ جولیٹ نے سسکتے ہوئے ڈاکٹر کی بات پر تبصرہ کیا۔ اوہ آئی سی، پھر تو یہی بہتر ہے کہ ہم کچھ دن کے لیے انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیں۔ یہاں انہیں گلوکوز اور انجیکشنز وغیرہ لگیں گے تو ان کی حالت میں بہتری آنے کا امکان ہے۔ ڈاکٹر نے صورتحال کو سمجھتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جو آپ ٹھیک سمجھو ویسا کرو۔ جانی نے فوراً اس سے اتفاق کیا، پھر جولیٹ سے مخاطب ہو کر بولا، ڈونٹ وری سسٹر، اپن ہے نا، اپن تمہارے ڈیڈ کا لک آفٹر کریں گا۔ اگر تم کو اپنی جاب پر جانا ہو تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، تمہارے پیچھے اپن سب دیکھ لے گا۔ تھینک یو۔ جولیٹ کے پاس اس کے اتنے اخلاص کے جواب میں یہی دو لفظ تھے۔ تھینک یو کہنے کا ضرورت نہیں ہے، ابھی تم غفور چاچا کے ساتھ گھر واپس جاؤ، اپن ادھر ہاسپٹل میں ہے، تم مارننگ میں آنا چاہے تو آ جانا۔ اس نے بااصرار جولیٹ کو گھر واپس بھجوا دیا۔ گھر پہنچتے ہی محلے کی خواتین اس سے ملنے کے لیے آ گئیں اور جوزف کی طبیعت کے بارے میں معلوم کرنے لگیں۔ اس نے غائب دماغی سے ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ اصل میں اس کا ذہن اس وقت دو مختلف سمتوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک طرف جوزف کی حالت کی فکر تھی تو دوسری طرف کل ہونے والے جلسے کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ اسے کل کے جلسے میں اپنے انتقام کی آگ بجھانے کے لیے ایک بار پھر قسمت آزمانی تھی
اور اس بار وہ ناکام ہونے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس کی اس کیفیت کو محلے والیوں نے باپ کی بیماری کا نتیجہ سمجھا اور اپنے اپنے طور پر تسلیاں دیتی رہیں۔ پھر آہستہ آہستہ ان سب نے اپنے گھروں کو واپس لوٹنا شروع کر دیا۔ سب سے آخر میں لولیتا موسی گئی۔ اس نے پیشکش کی تھی کہ اگر جولیٹ چاہے تو وہ رات کو اس کے ساتھ رک سکتی ہے، لیکن جولیٹ نے اس سے کہا کہ اپنے گھر میں اسے کسی بات کا ڈر نہیں ہے اور وہ آسانی سے اکیلی رہ سکتی ہے۔ موسی اسے اندر سے اچھی طرح دروازہ بند کر لینے اور کسی پریشانی کی صورت میں آواز دے لینے کی نصیحت کر کے رخصت ہو گئی۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد جولیٹ نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ وہاں اب بھی نشانہ بازی کے بورڈ پر دلدار آغا کی بدحال تصویر چسپاں تھی۔ ایک دن اور جی لو آغا، کل تمہاری لائف کا دی اینڈ ہو کر ہی رہے گا۔ اس نے نفرت انگیز لہجے میں تصویر کے مقابل اس انداز میں کھڑے ہو کر کہا جیسے آغا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ جملہ کہہ رہی ہو۔ حالانکہ چاقو کے بے تحاشا نشانات کے باعث اس تصویر پر آنکھیں تو کیا، کوئی بھی نقش سلامت نہیں رہا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔